أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے جو دعویٰ پیش کیا اللہ لا الہ الا ہو کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں اس کائنات میں صرف میں ہی الہ اور معبود ہوں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو عقلی دلائل دیے ان میں چھٹی دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس پر گزشتہ جمعہ کچھ گفتگو میں نے کی تھی یہ دلیل
کہ عالم الغیب، عالم ما کان و ما یکون، دنیا و آخرت کی ہر بات کو جاننا، یہ میری صفت ہے، اس لیے میں ہی الہ اور معبود ہوں۔ اللہ نے اپنے علم کا، علم کی وسعت کا قرآن مقدس میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا۔ کہ عالم الغیب علیم بذات الصدور، زمینوں آسمان کی ایک ایک چیز کو جاننے والا صرف میں ہوں۔ اس صفت کو اللہ نے قرآن میں بہت ذکر کیا۔ میں نے گزشتہ خطبے میں سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 پیش کی تھی۔ عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے، غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہے۔ لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو مفاتح الغیب ہیں، غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں، کنجیاں، سورۃ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں مفاتح الغیب کہا گیا۔ مفاتح الغیب وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں سورۃ لقمان کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان 5 چیزوں میں پہلی چیز ذکر کی قیامت کا علم، کہ قیامت کے علم کو جاننے والا جو ہے، یا قیامت کب آئے گی، اس کو جاننے والا صرف اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کا اتارنے والا وہی اتارتا ہے بارش کو۔ بارش کے اترنے کا جو کلی علم ہے،
میرے اس لفظ پہ پھر آپ غور کریں گے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی لفظ بولے تھے، محیط، کلی، مکمل۔ یہ نہیں کہ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی کہ سوموار کو بارش ہوگی، یہ علم نہیں ہے کلی، مکمل علم۔ کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ پہلا قطرہ گرے گا، پھر یہ بارش کتنی دیر ہوگی، کتنی مقدار میں پانی آسمان سے زمین کی طرف آئے گا، پھر یہ بارش مفید ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ یہ ہے بارش کا کلی اور مکمل علم، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور محکمہ موسمیات کے لوگ بھی اگر بتاتے ہیں تو آلات کے ذریعے بتاتے ہیں، اسباب کے ذریعے بتاتے ہیں، اور رب کا علم بغیر اسباب کے، بغیر آلات کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں۔ یہ بھی کلی اور مکمل علم مراد ہے۔ اگر کوئی مشینری ایجاد ہو جائے اور اتنا پتہ چل جائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ علم مراد نہیں، مکمل علم مراد ہے ما فی الارحام کا۔ کتنے بچے ہیں اس رحم میں، وہ بچہ جو اس رحم میں پل رہا ہے وہ بدصورت ہوگا یا خوبصورت ہوگا، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بینا ہوگا یا نابینا ہوگا، گونگا ہوگا یا بولنے والا ہوگا، بہرا ہوگا یا سننے والا ہوگا، غریب ہوگا یا امیر ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، پھر اس کے کتنے بچے ہوں گے۔ یہ ہے ما فی الارحام کا کلی اور مکمل علم، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو قرآن کا یہ قانون ٹوٹ گیا، صرف اتنا مراد نہیں ہے کہ نر ہے یا مادہ، اس کا کلی اور مکمل علم مراد ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو، گھر میں رہنے کا معاملہ ہو، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا۔ آئندہ کا مکمل علم جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ یہ میرے لفظوں کو غور سے سنتے چلے جائیں، سارے اشکال ختم ہو جائیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر کا یہ قلعہ کیا ہو جائے گا، فتح ہوگا۔ تے کل دی خبر نہیں دیتی، یہ مراد نہیں ہے۔ ایک چیز کی خبر مراد نہیں ہے، ایک بات کا علم مراد نہیں ہے، کل کا کلی اور مکمل علم، محیط علم کل کا ہر چیز کا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت،
کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، موت کس جگہ پہ آنی ہے، بستر پہ آنی ہے، اسپتال میں آنی ہے، ایکسیڈنٹ سے آنی ہے، بازار میں آ جانی ہے، دکان پہ آ جانی ہے، کس وقت مرنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا، اور میرے آقا نے کہا یہی ہیں مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں اور کنجیاں۔ آخری آیت میں، آیت کے آخر میں، جہاں اللہ اس آیت کو ختم کرنے لگے، قرآن بڑی عجیب کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا کر۔ 5 چیزوں کو ذکر کیا نا، قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نہیں جانتا۔ جو بولتا ہے بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ کا فرمان۔ قیامت کے بارے میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، حتیٰ کہ امام الانبیاء، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے مر جانا ہے، بس ختم ہو جانا ہے۔ یہودی قیامت کے قائل تھے، عیسائی بھی قیامت کے قائل ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ابن اللہ ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اور یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ لن تمسن النار، سن آگ نہیں لگنی، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی، الا ایام معدودہ، ہاں اگر جانا بھی پڑ گیا تو چند دنوں کی بات ہے۔ جنہاں دا لڑ اسی نہ پہ ہویا نا، وہ جہنم میں وڑ جا سن، اور وہ کہیں گے نکال کے لے آؤ۔ یہ کبھی ہمارے دربار کے آگے سے گزرا ہے؟ کبھی یہ ہماری خانقاہ میں آیا ہے؟ کبھی اس نے ہمیں سلام دیا ہے؟ اگر ایک مرتبہ ہماری خانقاہ کے سامنے سے بھی گزر گیا ہے نا، اس کو نکالو جہنم سے۔ یہ نظریہ تھا عیسائیوں اور یہودیوں کا قیامت کے دن کے بارے میں۔ لن تمسن النار، جنت میں صرف یہودیوں نے جانا ہے۔ یہودی کہتے تھے جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور عیسائی کہتے تھے ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ آج کل کہتے ہیں علی علیہ جانا۔ قرآن آپ پڑھیں اور اس پر غور کیا کریں، اور پھر آج کے حالات کو طے کیا کریں۔ تقریریں کرتے ہیں نمازاں تے اٹھ دیاں ہونیاں، روزے اٹھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ اٹھ رہی ہوگی، حجیں اٹھ رہی ہوں گی۔ اللہ پوچھیں گے ولایت علی کا قائل ہے؟ ولایت علی کا قائل نہیں نا، تو جنت نہیں۔ جنت میں جانا ہے صرف ان لوگوں نے جو ولایت علی کے قائل ہوں۔ حضرت علی دے پیچھے بھی جیو جائے لوگاں لگا ہونا نا، آپ مزہ جانا، خدا دی قسم قیامت۔ ان کی شکلیں دیکھیں آپ، یہ اگر حضرت علی کے پیچھے ہوں، اللہ بھی آکھنا بے کہن لے آئے ہیں۔ اے شکلیں ہونیاں نے حضرت علی دے پیچھے۔ حضرت علی کے چہرے پر تو داڑھی مبارک تھی، حدیث میں آتا ہے پورا سینہ داڑھی سے ڈھک جاتا تھا، اور یہ طبقہ داڑھی والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تسی تے حضرت علی دا ہی مذاق اڑانا۔ ان کے چہرے پہ تو داڑھی تھی، وہ حافظ قرآن تھے، وہ نمازی تھے، وہ تہجد گزار تھے۔ تمہارا ان سے کیا تعلق؟ آ لینے دو قیامت، پتہ لگ جانا بے حضرت علی دے پیچھے اسی ہونا کہ تسی ہونا۔
یہ سارے گمان ہیں، گمان، اٹکل پچو۔ قرآن بار بار کہتا ہے نرے گمان ہیں، گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں جو آدمی بیعت ہو جاتا ہے وہ اس وقت تک شیخ عبد القادر جیلانی اس کی روح قبض نہیں کرنے دیتے جب تک وہ مکمل توبہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں مرن ہی نہیں دینا۔ جبکہ آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں۔ وہ آ کے روک لیتی ہیں، ٹھہر جاؤ، اس کو توبہ کرن دے ہو۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ یہاں تک کہ جب روح یہاں پہنچی، حلقوم پہ پہنچی، حلقوم پہ، کلا اذا بلغت الحلقوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں ہی گمان ہے نا، اٹکل پچو میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور فلاں چھڑا کے لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے پاؤں سے نکالنی شروع کی، پنڈلیوں سے نکالی، رانوں سے نکالی، پیٹ سے نکالی، سینے سے نکالی، کھینچتے 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 جب حلقوم پہ پہنچے نا تو ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، روکو یہاں روح کو، میں دنیا دے مشکل کشاواں نو ویکھنا چاہنا کہ میں روح نکالنے لگا ہوں، تم میں کسی میں جرت ہے تے واپس کر کے دکھاؤ۔ یہاں آ کے روک دیتے ہیں ہم، بس آخری وہ جھٹکا ہوتا ہے، یہاں جب رک جاتی ہے۔ بلاؤ اپنے مشکل کشاؤں کو، کہاں ہے وہ؟ آئینہ پوچھا جائے گا ان سے۔ یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیاں دیتی ہیں، یہ مشکلات میں ہمارے کام آتی ہیں، مرنے سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے اینا اینا ما تدعون من دون اللہ۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں تو انشاءاللہ جو آئیں گے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے سلام کرتے ہوئے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم موحد لوگ ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، ہم نے شرک کبھی نہیں کیا ہے۔ اور جنہوں نے غیر اللہ کے سہارے ڈھونڈے، جنگوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، قیدوں میں غیر اللہ کی طرف دیکھتے رہے، ان سے فرشتے آ کے کہتے ہیں اینا اینا ما تدعون من دون اللہ۔ وہ دیکھ اپنی بیوی کو، دیکھ اپنے بیٹوں کو، دیکھ اپنی بیٹیوں کو، ماں کو دیکھ، باپ کو دیکھ، بھائیوں کو دیکھ، بہنوں کو دیکھ، ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ اس تو مشکل گھڑی تیرے تے کدی نہیں آئی، اس سے مشکل گھڑی تجھ پر کبھی نہیں آئی، ان سب کو چھوڑ کے تو جا رہا ہے۔ یہ رو رہی ہیں، دیواروں کی طرف منہ کیے ہوئے انہوں نے، اینا ما تدعون من دون اللہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے تھے کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ لگا آواز ان کو، شیخ عبد القادر جیلانی پہنچو، اینا، تو جواب میں یہ کہیں گے ذلوا عنا، وہ سارے کیا ہو گئے؟ گم ہو، کوئی بھی پاس نہیں ہے، کس کو بلائیں؟ یہ سب گمان ہیں، اٹکل پچو ہیں، تیر تکے ہیں، لگ رہی ہیں فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، فلاں کی نہیں موڑتا، لگ پتہ جائے گا، جب وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔
یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ مشرکین مکہ قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے بس مر جانا ہے، ختم ہو جانا، جس طرح آج کے ہندو ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، یہ سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر، کسی نے پتہ تے بولو، 188 ہے۔ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کل کرو مانا، میرے پیغمبر جواب دے، انما علمها عند ربی، انما علمها عند اللہ۔ آگے جا کے پھر کہا، دوبارہ کہا، پہلے کہا انما علمها عند ربی، پھر آگے جا کے کہا انما علمها عند اللہ۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ قرآن ہے۔ قصے کہانیاں سننے والی لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، یہ پچدا نہیں، وہ قصے اور کہانیوں پہ گھوم رہے ہیں، علماء ان کو گھما رہے ہیں، ڈگڈگی بج رہی ہے، ڈگڈگی، اور اس ڈگڈگی پہ یہ ناچ رہے ہیں۔ جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے، اگر کوئی تھوڑا سا ذوق رکھتے ہو، کہا جاتا ہے جہاں جہاں اللہ کے علم کی بات آتی ہے اس سے مراد ذاتی علم ہوتا ہے، اور جہاں نفی آتی ہے اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا تو ذاتی کی نفی ہوتی ہے، بے ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو ذاتی مانتے ہی نہیں، ہم تو عطا ہی مانتے ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، تو وہ جو آپ نے فرمایا میں غیب نہیں جانتا، اس سے مراد ہے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ واہ واہ علماء کرام، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ذاتی، ایک عطائی۔ عطائی کون ہوتا ہے؟ جو کون عطا کرے؟ اللہ۔ ذاتی اپنا۔ نبی پاک کا جو وجود مقدس تھا یہ ذاتی تھا، اور ذاتی کسی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وجود مبارک جو آپ کا ہے وہ ذاتی ہے کہ عطائی ہے؟ عطائی ہے۔ اس عطائی وجود کو جو صفتیں لگنی ہیں، نبوت، علم، معجزے، وہ کیا لگنی ہے؟ عطائی۔ اور جب نفی ہونی ہے، نفی کس کی ہونی ہے؟ جب ذاتی ہے ہی کوئی نہیں تو نفی ذاتی کی ہونی ہے۔ یہاں مانا کرو نا، فیس بک کے ذریعے علماء کرام تک میری تقریر اگر پہنچتی تو ہے، تبھی تو وہ جواب بھی دیتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں جواب میں۔ جن جن علماء تک میری یہ تقریر پہنچے نا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے عطائی ذاتی کا چکر چلایا، اس آیت کے بارے میں مجھے مطمئن کرو۔ یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ تسی ذاتی طور تے جان دے ہو یا؟ یہی پوچھ رہے تھے، یہی سوال تھا ان کا۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کل، میرے پیغمبر آپ جواب میں کہیں انما علمها عند ربی، ٹھہرو انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے۔ یہی میں نے کرو مانا، مطمئن کرو مجھے۔ ذاتی اور عطائی کا چکر چلاتے ہو، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے، یہاں مانا کرو ذاتی اور عطائی کا۔ انما علمها عند ربی،
قیامت کا علم میرے کیا میں نے عطائی طور پہ میں بھی جانتا ہوں. وہ یہی پوچھ رہے تھے, وہ یہ پوچھتے تھے آپ کو پتہ ہے تو ہمیں بھی بتائیے. انما علمھا عند اللہ ان الساعۃ آتیۃ. سورۃ طٰہٰ, سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع. ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آنے والی ہے. اکاد اخفیھا, میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. اکاد اخفیھا, میں اس قیامت کو کیا رکھنا چاہتا ہوں. کیوں آنی ہے قیامت؟ لتجزا کل نفس بما تسعی. قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو اس نے. اگر بدلہ نہ ہو تو پھر تو دنیا جہان بنانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں. ظالم یہاں ظلم کرتا رہے, مظلوم مار کھاتا رہے. ایک دن ہونا چاہیے نا یہاں فیصلے و عدل اور انصاف کے ساتھ. اکاد اخفیھا, سنو اس کا معنی ذرا, میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, کہو رضی اللہ تعالی, چھٹے مسلمان, چھٹا مسلمان ہونے والا بندہ کون تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. غریب آدمی, چھوٹا سا قد ہے, دبلے پتلے لاغر. ساری زندگی میرے نبی پاک کا مصلی, لوٹا, مسواک انہی کے پاس ہوتا. بڑا قریب رہنے والا آدمی ہے میرے آقا کے. مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو پنڈلی ظاہر ہو گئی, ننگی ہو گئی. وہ سوکھی ہوئی پنڈلی, دبلی پتلی کمزور سی. صحابہ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا ابن مسعود کی سوکھی ہوئی پنڈلی دیکھ کے ہنس پڑے ہو؟ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, ابن مسعود کی یہ دبلی پتلی سوکھی ہوئی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. بڑا عظیم صحابی, بڑا عظیم صحابی. کہتے ہیں علم دیکھو اس بندے کا, کہتے ہیں قرآن مقدس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری. ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ, جیڑی گل ابن مسعود کرے نا اس کی تصدیق کیا کرو. اس کی کیا کیا کرو؟ تصدیق کیا کرو. یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جس طرح میں نے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ترمذی میں حدیث ہے, ترمذی میں. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو نماز پڑھ کے دکھائی اور پہلی مرتبہ کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی رفع یدین نہیں کیا. نہ رکوع میں جاتے ہوئے کیا, نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے. عبداللہ ابن مسعود نے جو نماز پڑھ کے دکھائی, یہ ساری زندگی میرے نبی کے ساتھ رہے. اس پر حافظ جو صاحب ترمذی ہیں انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا, انہوں نے کہا علیہ العمل اکثر اہل العلم من الصحابہ, اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کا
من الصحابہ. یہ ابن مسعود کی روایت اور ترمذی میں. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کو میرے نبی نے ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا تھا. تلوار کا وار تو دو بچوں نے کیا تھا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو ابو جہل کی کیا حالت ہے، اس کو بھیجا. حضرت علی کو بھی بھیج سکتے تھے رضی اللہ تعالی، حضرت طلحہ کو بھی بھیج سکتے تھے، حضرت زبیر کو بھی بھیج سکتے تھے، ابو عبیدہ بھی تھے، بڑے بڑے نڈر بے باک بہادر شجاع صحابہ. نہیں بھیجا. اس دبلے پتلے کمزور سے آدمی کو بھیجا ابو جہل دی آکڑ توڑن واسطے. تو بڑا متکبر سائیں نا، یہ دبلے پتلے کمزور سے انہیں بھیجا خبر لے کے آؤ. انہوں نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا. تلک الایام نداولھا بین الناس. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے، دن بدلتے رہتے، پھیرتے رہتے. تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. چودھری جی کی حال ہے، کیسے ہو؟ اس نے کہا سنا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تیری فوج شکست کھا گئی ہے اور فتح رب نے میرے نبی کے مقدر میں لکھی ہے اور میں تیرا سر قلم کرنے آیا ہوں. اس کا تکبر دیکھو. کہتا ہے تیری تلوار جو ہے نا یہ تیز نہیں ہوگی، اے میری تلوار لے، اس نال گردن قلم کر تے ذرا تھلو کری. نبی کے دربار میں جب میری گردن پہنچے نا تو لوگ کہیں کسی جنے دی گردن ہے. اے متکبر لوگاں دا تکبر جڑا نا مردیں بھی نہیں نکل. اور انہیں کہنا کہ جتنا بغض اور دشمنی میں زندگی میں اپنے دل میں رکھتا تھا نا 70 گنا دشمنی لے کر جا رہا ہوں. ابن مسعود نے آ کے بتایا تو میرے نبی نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے اور اس فرعون سے بڑا فرعون. اسے غوطہ آیا، اس نے کہا من تو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کو، ایمان لاتا ہوں. اوپر سے آواز آلان ہونا. اب پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری تلوار نے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کیا ہے. اپنا ظلم دیکھ. اب کوئی ایمان معتبر نہیں ہے. جبریل کو کہا ریت پکڑ اور اس کے منہ میں ٹھوس، یہ دوبارہ جملہ بھی نہ کہہ سکے. آخری وقت وہ بھی کہتا ہے آمنتو، لیکن آخری وقت میں ابو جہل نہیں کہتا، وہ کہتا ہے دشمنی لے کے جا. یہ ابن مسعود کا میں نے تعارف کروایا رضی اللہ تعالی. اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے، بڑا مزہ آیا. پتہ نہیں تو مزہ آندہ کہ نہیں آندہ، لطف آ جائے، لطف آ جائے. اکادو یہ جو تعبیر اختیار کی گئی نا، ورنہ اللہ کہتے تھے اخفیہ، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، صرف اخفیہ. لیکن یہاں کیا کہا اکادو اخفیہا. ابن مسعود کہتے ہیں اس کا معنی ہے اکادو اخفیہا من نفسی، من نفسی، میں قیامت کے علم کو اتنا پوشیدہ مخفی رکھنا چاہتا ہوں.
اگر میں اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا ہوتا تو میں اپنے سے بھی چھپا لیتا، میں اپنے سے بھی چھپا لیتا، میں اسے اتنا مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معراج میرے آقا کو ہوا۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، اور یہ مہینہ بھی رجب کا ہے۔ کچھ لوگ میلاد علی منا رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ 13 رجب کو حضرت علی پیدا ہوئے، اور ہمارے اہل سنت بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب بنائی گئی باتیں، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیت اللہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ اور بیت اللہ میں پیدا ہونا کوئی عظمت کی بات بھی نہیں ہے۔ اس مسجد میں آ کے کوئی عورت بچہ جن دے تو یہ کوئی عظمت والی بات ہے؟ اس میں بھی کوئی عظمت والی بات ہے؟ یہ سب بنائی گئی ہیں باتیں۔ 22 رجب آ رہی، بڑے لوگ کونڈے پکا پکا کے کھائیں، اہل سنت بھی کھائیں گے، اہل سنت کے گھروں میں پکیں گے۔ پہلے تو بڑا دور تھا، منوں اور بوریوں کے حساب سے سوجی بکتی تھی، پھر اساں کوئی جہاد کیتا، لوگوں کو سمجھایا، دوسرے طبقے کو سمجھایا، بریلوی حضرات کو سمجھایا کہ کملے نہ بنو۔ حضرت جعفر صادق کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا پیدائش کا دن بھی یہ نہیں، اور ان کے انتقال کا دن بھی نہیں۔ یا یہ بندیال بھی کمزور باتیں کرنے کا عادی نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے نہ ان کا انتقال ہوا، ان کے ساتھ کیا تعلق ہے کونڈوں کا؟ 22 رجب کو انتقال ہوا حضرت سیدنا معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، ان کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ڈائری لیجئے، اس مسلک کے لوگوں کی ڈائری لیجئے، 22 رجب کھولیے، اس پر لکھا ہوا ہے یوم مسرت، یہ خوشی کا دن ہے کہ معاویہ فوت ہوا تھا۔ اگر معاویہ یہودیوں کے خلاف جہاد نہ کرتا، اگر سیدنا معاویہ عیسائیوں کو ناکوں چنوں نہ چبواتا، اگر معاویہ کابل تک نہ پہنچ جاتا، تو شاید معاویہ کو آج اتنی گالیاں نہ پڑتی۔ لیکن اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ستیہ ناش کر دیا تھا کہ آج تک اس کی درد انہیں محسوس ہو رہی، آج تک ان پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ ان کے انتقال کے دن حلوے پکائے جاتے، پورے پکائے جاتے۔ یہ رسم 1905 میں لکھنؤ میں ایجاد ہوئی، امیر مینائی نے کی، اور سنیوں کے ڈر کی وجہ سے کہا گیا انہیں اندر ہی اندر کھانا ہے، باہر نہیں نکالنا، تاکہ سنیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر کیپسول چڑھایا حضرت جعفر صادق کا، وہ کیپسول چڑھا کے انہوں نے سنیوں کے حوالے کر دیا۔ سنی پھر نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور پھر یہ شروع ہو۔ اب انشاءاللہ بریلوی حضرات میں بھی، ان کے کچھ علماء میں بھی کچھ شعور آ رہا ہے۔ کبھی معاویہ کا نام کون نہیں لیتا تھا، اور آج اس طبقے کے لوگ معاویہ سے آگے نکل کے یزید کا نام بھی لینے لگ گئے۔
پہلے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. آپ کو شعور آ رہا ہے، شعور آ رہا ہے. اگر آپ جن دوستوں سے ملیں انہیں یہ میری بات سمجھائیں کہ یہ کام چھوڑ دو. حضرت معاویہ کے انتقال پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اہل سنت کا وتیرہ نہیں ہے، ہمارا شعار نہیں ہے یہ. ہم حضرت امیر معاویہ کے جس طرح حضرت علی تو خیر بہت اونچے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اونچے ہیں. یہ میرے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے بھئی یہ معاویہ نو حضرت علی تو بھی نا، توبہ توبہ، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں. کہاں بچوں میں پہلا مومن، کہاں بدر احد کا غازی، کہاں خندق کا ہیرو، کہاں خیبر کے قلعے کا فاتح، اور کہاں 6 ہجری کے بعد ایمان قبول کرنے والا. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امت محمدیہ سمیت اور سارے صحابہ مل کر بھی حیدر کرار کے مرتبے کو پہنچو نہیں پہنچ. ان کا مقام ساری امت سے اعلیٰ ہے. لیکن معاویہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی آدمی ہے. 40 سال حکمران رہا ہے، 20 سال بحیثیت گورنر کے اور 19 سال بحیثیت امیر المومنین کے. 54 صوبے، 54 صوبے کے مومنین، صحابہ، تابعین اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے. معمولی آدمی. یہ جو کئی لوگ میری بات کو غور سے سنیں، یہ جو کہا جاتا ہے امیر شام، بولا جاتا ہے، مت بولیے، وہ صرف شام کا امیر ہے. یہ بھی پروپیگنڈا ہے. امیر شام 54 صوبوں کا امیر ہے، اس میں مکہ، مدینہ، بصرہ، عراق، مصر، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں. 54 صوبوں میں بندیالوی آج پھر چیلنج کرنے لگا ہے، پھر چیلنج کرنے لگا اہل علم کو. اہل علم میری بات پر غور کریں. 54 صوبوں میں کوئی ایک مومن اور کلمہ پڑھنے والا دکھاؤ جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو. لے آؤ، ایک بندہ لے آؤ. صحابوں، تابعینوں، ایک بندہ لے کے آؤ، ایک بندہ جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. 54 صوبوں کے مومن اسے امیر مانتے ہیں، تو چوڑا نہ مانتے. معاویہ دا کی بگڑتا؟ تم نہیں مانتے ہو، تم نہیں مانتے ہو. معاویہ چاند کی طرف کوئی تھوکے، چاند کو کیا پرواہ ہے؟ کبھی کوئی بات کرتے ہو، کبھی کوئی بات کرتے ہو. معاویہ کا نام ہے، اس کا معنی صحیح نہیں. واہ. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا تھا. وہ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں. عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. دنیا کا کوئی بندہ ہے تردید کرے اس بات کی. اور مزے کی بات یہ ہے، معاویہ اپنے بیٹے کا نام رکھا حضرت معاویہ کے کہنے پر. چل، حضرت معاویہ نے کہا تھا بیسدہ نام میرے نام تے رکھ. یہ محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ نفرت کی علامتیں ہوتی ہیں؟ یہ تو محبت کی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے نام پہ رکھ.
یہ جھولی والے جو آ رہے ہیں، میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا